اب آپ کو بیان کرتے ہیں اس عشرے کے اگلے برج کے بارے میں، جو کہ برج عقرب، کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام زے، زال، دعاد، سوئیں اور نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ ان کے لیے اس عشرے میں خوش قسمت پتھر روبی ہے، اس کا استعمال ضرور کریں، آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اور ان دنوں میں سفید رنگ کے یا کریم کلر کے کپڑوں کا استعمال بھی ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی برج عقرب والے اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو، اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ اصول بھی بنائیں گے اور ان کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو زندگی میں ان چیزوں کی کمی نظر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران ان کو چاہیے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور فراغ دلی سے کام لیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں یعنی کہ 3 سے 5 ستمبر کے دوران آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کچھ جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی کامیابی یا خاطر خواہ نتائج رونما ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کی 7 ستمبر کو عطارد تربیع کرے گا یورینس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ قمر اور عطارد آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہیں۔ مریخ پہلے 4 دن آپ کے 8ویں گھر میں مقیم رہے گا، اس کے بعد 5 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر کے برج سرطان میں آئے گا اور آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا۔ وہ برج عقرب والے افراد جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف کچھ زیادہ مائل رہیں گے، اور ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسرے کاموں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کا وقت شراکتی کاروبار سے وابستہ افراد کے کام میں کچھ بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ کوئی انبن ہوئی تھی، کوئی معاملات میں خرابی آئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت آپسی تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اوورآل آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان معاملات میں خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ شادی شدہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے بھی وابستہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے محتاط رہیں، یہ وقت ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مالی معاملات کے حوالے سے بھی اس عشرے کے آخری ایام آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے پہلے 4 دنوں میں ڈاکومنٹ وغیرہ سبمٹ کروائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا وقت آپ کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دودھ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 9 ستمبر کی ہے۔